الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اور اللہ کے قائم کیے ہوئے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کا حکم بیان کیا گیا تھا۔ دین کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بندے اپنے خالق، مالک اور اپنے خدا کو پہچانیں اور اللہ کی کائنات کو اعتدال کے ساتھ استعمال کریں تاکہ امن اور سکون کی زندگی بسر کر سکیں، اشانتی اور فساد دفع ہو یا فساد سے بچاؤ ہو، سکون سے کمائیں اور سکون سے کھائیں، سکون سے رہیں اور اپنے مالک کو اور اپنے خالق کو پہچانیں اور اس کا بھی حق ادا کریں، اور جو مخلوقات کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کریں۔ یہی ہے دین کا کل خلاصہ۔ مگر ظاہر ہے کہ اس نازک راستے پر اور اتنی باریک بات پر انسان خود سے اپنی طبیعت سے عمل کر سکے اور اس شاہراہ پر چل سکے اور پٹری سے کہیں نہ اترے، یہ انسانی طبیعت کے خلاف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے اندر نفس پایا جاتا ہے اور نفس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں جو اس مادے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، جس مادے سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، جس مادے سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، ان مواد کا اثر اس کی طبیعت میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے اعتدال سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ بڑی مشکل ہے کہ آدمی اگر اپنی طبیعت پر چلے گا تو اعتدال پہ قائم نہیں رہے گا، پٹری سے اتر جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت تھی کہ حق تعالی شانہ ایک نظام خود بنا دے جو بندوں کی ساری نفسیات سے واقف ہیں، اس کو دیکھ کر اس کے لیے ایک شاہراہ قائم فرما دیں تاکہ سب اسی شاہراہ پر چلیں، ایک راہ پر، کوئی جھنجھٹ نہیں رہے گا، کوئی پریشانی نہیں رہے گی اور سب آسانی کے ساتھ اس پر چل سکیں گے۔ اور اگر انسان کو اپنے اختیار پہ چھوڑ دیا جائے کہ اپنی طبیعت سے اس شاہراہ کو مقرر کرے
تو طبیعتیں سب کی الگ الگ ہیں، انتشار پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا، افتراق پیدا ہوگا، اور لڑائی جھگڑے اور اختلافات کا بازار گرم رہے گا، نتیجے میں فساد برپا ہوگا، امن اور امان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری تھا کہ حق تعالی شانہ نے جیسے انسان کو پیدا کیا، ایسے ہی اس کے زندگی گزارنے کا اصول اور قانون ایک شاہراہ کی شکل میں مقرر فرما دیں، تاکہ سب اسی کی پابندی کریں اور سب اپنی منزل مقصود کو طے کریں۔ یہ بالکل عقلی بات ہے، اس کے لیے دعوت اللہ کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر ایک بات، اس شاہراہ پر جو قائم ہے وہی ہدایت پر ہے، جو اللہ کی قائم کی ہوئی شاہراہ پر قائم ہے وہی ہدایت پر ہے، اور جو پٹری سے اتر گیا تو وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، بھٹک جاتا ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے بیچ میں اس صراط مستقیم کی تمثیل بیان فرمائی، ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے بعد داہنے بائیں بہت ساری لکیریں حضور نے کھینچ دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، دیکھو یہ جو بیچ کا راستہ ہے ایک دم سیدھا گیا ہوا، یہی صراط مستقیم ہے، اور جو ادھر دہنے اور بائیں کی پگڈنڈیوں پہ چلا جائے گا بھٹک جائے گا، رستہ سے ہٹ جائے گا، رستہ اس کا چھوٹ جائے گا۔ یہی ہے ہدایت۔ پھر یہ فضیلت حضرات صحابہ اور انبیاء علیہم الصلاۃ کو حاصل ہے کہ وہ کبھی پٹری سے اترتے نہیں ہیں، لیکن بشریت کے تقاضے کبھی کبھی ابھر آتے ہیں، کبھی شدت غم کی وجہ سے، غصے کی شدت کی وجہ سے، اور کبھی شدت محبت کی وجہ سے۔ آدمی محبت اور پیار میں بھی شاہراہ حق کو چھوڑ دیتا ہے، اور شدت غضب، غصے اور سختی کی حالت میں بھی، یا نہایت رنج و غم کی حالت میں بھی آدمی پٹری کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں مواقع سنبھلنے کے اور سنبھالنے کے ہوتے ہیں۔ چلنے والا خود سنبھلنے کی کوشش کرے، اور اس کا کوئی مربی بھی ہو جو اس کی نگرانی کرتا رہے، تاکہ یہ شاہراہ سے ہٹنے نہ پاؤ۔ انبیاء علیہم السلام کی نگرانی براہ راست پروردگار عالم خود کرتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی معصوم ہوتا ہے، حالانکہ انسان ہوتا ہے، بشریت کے سارے تقاضے اس کے اندر پائے جاتے ہیں، مگر حق تعالی شانہ کی جانب سے ہر وقت نگرانی ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے نبی کے اوپر جذبات کبھی غالب نہیں آنے پاتے۔ اگر کبھی بشریت کا تقاضا غالب آ گیا تو حق تعالی شانہ کی جانب سے پھر اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے دو واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں پر حضور نے انسانی جذبات پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ حضور نے جذبات میں آ کر ایک عزم کر لیا، اللہ پاک نے فوراً پکڑ کی، ایسا نہیں، غلط ہے، پکڑ کی گئی، گرفت کی گئی۔ ان دو مواقع میں سے ایک موقع تو یہ جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ واقعہ یوں ہوا تھا
کہ جب غزوہ احد ہوا ہے تو اس میں چونکہ قریش مکہ کو بدر کے میدان میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا، اور قریش مکہ کو غرور تھا اپنے اوپر، اپنی طاقت پر، اپنے جتھے پر، اپنی صلاحیتوں پر انہیں ناز تھا، اور بدر کے میدان میں نہتھے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو شکست ہوئی، اس کا انہیں بے حد غم تھا، اور شکست بھی ایسے انداز کی ہوئی کہ ان کے بڑے بڑے سورما مارے گئے، حالانکہ ان کے پاس ہتھیار تھے اور صحابہ کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں تھے، وہ تو کھجور کی پھٹیوں سے لڑ رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، مگر اس کے باوجود جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو جائے بھلا اس کو کون مغلوب کر سکتا ہے؟ تو بدر کے میدان میں قریش مکہ کو بڑی زبردست شکست ہوئی تھی، جس کا انہیں بے حد غم اور ملال تھا، اور پھر انہوں نے بڑی جم کر کے زبردست تیاری کی، بہت سارے قبائل کو اکٹھا کیا اور طاقت اکٹھا کی، اور طاقت اکٹھا کرنے کے بعد میں پھر اگلے سال احد کے میدان میں لوگ پھر آئے۔ ظاہر ہے یہ احد، یہ بدر، یہ مدینے کے پاس میں، مکہ وہاں سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر، یہ لوگ یہاں سے لڑنے کے لیے وہاں جاتے تھے۔ اب آپ سوچ لو کہ ان کے غرور کا کیا حال تھا۔ ارے بھائی ایک بات تھی، وہ یہاں آتے اور لڑتے تو ایک بات بھی تھی، یا کہیں مٹبھیڑ ہو جاتی بیچ میں اور لڑائی ہو جاتی تو بھی کہا جاتا کہ بھائی اتفاقی بات ہے، مگر وہ مدینے میں رہ رہے ہیں، آپ 500 کلومیٹر کے فاصلے مکے پہ رہ رہے ہیں، اور آپ لڑنے کے لیے یہاں سے تیاری کر کے مدینے جا رہے ہیں۔ اب آپ غور کر لیجیے کہ اس میں مغرور کون تھا؟ اپنی طاقت پر گھمنڈ کس کو تھا؟ خود ہی دنیا فیصلہ کر سکتی ہے۔ بہرحال انہوں نے پھر جنگی تدبیریں کی اور لوگوں کو خوب مشقیں کرائی گئیں، خاص طور سے اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کے جو جنرل تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، ایمان بھی لائے تھے اور حضور کے سپاہیوں میں سے تھے، اور اس وقت یہ پوری اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ چونکہ حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں سے ہندا کا باپ عتبہ بھی مارا گیا تھا اور اس کا بھائی بھی مارا گیا تھا، کئی لوگ مارے گئے تھے، اس لیے اس کے علاوہ اس جنگ کی کامیابی میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری کا بہت بڑا دخل تھا۔ بظاہر اصل تو یہ نہیں ہے، اصل تو اللہ کی امداد ہے، لیکن ظاہری شکل میں تو سارا غصہ امیر حمزہ کے اوپر تھا۔ چنانچہ ہندا نے ایک حبشی غلام کو اس کام کے لیے باقاعدہ ٹرینڈ کیا تھا کہ جس طرح سے بھی ہو اگلے سال جو جنگ ہونی ہے احد کے میدان میں، وہاں امیر حمزہ کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے، چاہے جو ہو جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ ہو چکی تھی، اور پھر مشیت خداوندی تھی
اگر اللہ نہ چاہتا کچھ نہ ہوتا۔ میدان احد میں مقابلہ ہوا، خدا کی شان، حضرت امیر حمزہ کو قتل کرنے پر وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے اور بہت سارے مسلمان، تقریباً 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، اس لیے کہ ابتدا میں تو جنگ احد میں حضرات صحابہ کو کامیابی ملی تھی، لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد میں پانسا پلٹ گیا تھا۔ اس کی وجوہات اپنی جگہ پر بیان ہوں گی، یہاں اس کو میں بیان نہیں کروں گا۔ غرض کی ہوا یہی تھا، پانسا پلٹ گیا اور حضرات صحابہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ یہ شکست جو ہوئی، اسی شکست میں حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے اور 70 حضرات صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ خیر، جنگ ہوئی، جنگ ختم ہوئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد میں جب سب وہ ان کے قافلے واپس ہو گئے اور حضرات صحابہ کو بھی اطمینان ہوا تو اب لاشیں تلاش کی جانے لگیں، تو ان لاشوں میں حضرت امیر حمزہ بھی ملے۔ پہلے تو حضور کو تلاش تھی کہ آخر امیر حمزہ کہاں گئے، سب دکھ رہے ہیں وہ نہیں دکھ رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ حضور ان کی لاش کے پاس پہنچے، دیکھ کر کے رونے لگے، اور قریب پہنچے تو دیکھا کہ ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا تھا۔ مسئلہ کہتے ہیں کہ مارنے کے بعد میں ناک کان وغیرہ بھی کاٹ لیے گئے تھے، پیٹ بھی پھاڑ ڈالا گیا تھا۔ جب یہ وحشتناک صورت اور تذلیل اور تحقیر کے ساتھ قتل کی واردات کو حضور نے معائنہ کیا، حضور دھاڑ مار کر کے رونے لگے، اور اس کے بعد حضور کی ہچکی بن گئی۔ حضور نے فرمایا، قسم خدا کی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مارکے میں کامیابی دی تو امیر حمزہ کا بدلہ میں 70 آدمیوں سے لوں گا، اور جس طرح سے انہوں نے امیر حمزہ کی لاش کی گت بنائی ہے ایسے ہی میں بھی کروں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا حضور کا، یہ نفس کے جذبات سے تھا۔ اس میں طبیعت کا جذبہ کار فرما تھا، جو منصب نبوت کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اللہ پاک نے پکڑ کی، کیا کہہ دیا آپ نے، کیسا فیصلہ کر لیا آپ نے، اور باقاعدہ اس کا ضابطہ بیان فرما دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ آسمان سے وحی آئی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کسی سے بدلہ لینے لگو تو اتنے بدلہ لو جتنا تمہیں اذیت پہنچی ہے۔ اذیت سے بڑھ کر کے اگر اس کو بدلہ دینے کی کوشش کرو گے تو بدلہ نہیں ہوگا، وہ تو ظلم ہو جائے گا۔ اس نے مارا ایک گھوسا، آپ نے بجائے گھوسا کے لاٹھی کا استعمال کیا، اب آپ کی جانب سے ظلم پایا گیا۔ اجازت تو صرف اتنے کی ہے، اس نے گھوسا مارا تھا تم بھی گھوسا مار لو، اس نے تھپڑ مارا تھا تم بھی تھپڑ مار لو، لیکن جتنا اس نے اذیت پہنچائی تھی اس سے آگے بڑھ کر کے اگر اذیت پہنچاتے ہیں تو اب آپ ظالم ہیں، وہ مظلوم ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی پکڑ کر لیا، یہ فیصلہ آپ کا غلط ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس آیت کے اندر بہت سارے احکام آئے جو فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اس کے اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ خلاصہ یہی ہے آیت کا
کہ بدلہ اتنا ہی لیا جا سکتا ہے جتنا اس نے آپ کا نقصان کیا ہے، چاہے وہ جنایت ہو، یعنی چاہے وہ جانی نقصان ہو اور چاہے مالی نقصان ہو۔ جانی میں جانی اور جسمانی دونوں آتا ہے۔ کسی نے مارا، آپ کی ایک انگلی کٹ گئی تو بدلہ ممکن ہے، آپ بھی اس کی انگلی کاٹ کر کے بدلہ لے سکتے ہیں۔ کسی نے ایک دو تھپڑ مار دیا، آپ ایک دو تھپڑ مار کر کے بدلہ لے سکتے ہیں، اللہ کے قانون میں اس کی اجازت ہے۔ یہ کبھی نہیں کہا گیا ہے کہ ایک پیٹے اور دوسرا پٹتا رہے، اس کا جواب ہی نہ دے، جائز ہے۔ اسی طرح سے زخموں کا ہے، اور اس کا پورا مستقل اصول ہے، شریعت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس مقتول کے ورثہ چاہیں تو اس قاتل کو قتل کر سکتے ہیں، مگر یہ قتل جو ہو تو وہ اپنی مرضی سے نہ ہو، حکومت کے توسط سے ہو، حکومت کے ذریعے سے ہو، یعنی حکومت سے درخواست کی جائے، برسر اقتدار گروہ جو مقرر ہے، حاکم مقرر ہے، ان سے درخواست کی جائے کہ ہمارا بدلہ دلایا جائے، پھر حکومت اس سے اس بدلے کا بدلہ لینے کا فیصلہ دے اور بدل لیا جائے۔ یعنی اگر قتل ثابت ہو جائے تو بدلے میں اس کے بھی قتل کا حکم عدالت کی جانب سے صادر ہونا چاہیے، اس کا باقاعدہ قانون آ گیا، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے کسی نے کسی کا مالی نقصان پہنچایا، مثلا آپ کی چیز اس نے جھٹک لیا، جس کو غصب کہتے ہیں، چھین لیا، طاقتور ہے، چھین لیا اس نے اور لے کے چلا گیا، آپ کا مال چرایا، اس نے چرایا کیا، زبردستی چھینا آپ سے، آپ کو حق ہے کہ اگر آپ اس سے مقابلہ کر کے لے سکتے ہیں لے لیجیے اپنی چیز، مقابلہ کر کے نہیں لے سکتے ہیں تو چھپ کر کے لے لیجیے۔ آپ کی بکری اٹھا لے گیا تھا، آپ اس کے سامنے نہیں لا سکتے ہیں، چپے سے گئے چھین کر کے لے کے چلے آئے، جائز ہے، چیز آپ کی ہے، آپ واپس لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی نے کسی کا مال لے لیا، مثلا روپیہ لے لیا، مان لیجیے 1000 روپیہ کسی نے زبردستی لے لیا، آپ کو حق ہے کہ آپ اس سے بھی لے لیں، نہیں لے سکتے ہیں ایسے چرا کر کے لے لیں، کوئی اور پوائنٹ لگا کر کے لے لیں، کسی بھی بہانے سے آپ 1000 روپیہ وصول کر سکتے ہیں، مگر فقہا نے لکھا ہے کہ اس میں شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ کی گئی ہے اسی جنس کی چیز آپ لیں، یہ نہیں ہے کہ اس نے لیا روپیہ اور آپ نے لے لیا بکری، یہ جنس نہیں ہے، جنس بدل گئی، سمجھے؟ اسی جنس کی اگر چیز ہے تو آپ اس سے لے سکتے ہیں، چاہے اس کی دانش میں ہو اور چاہے اس کے نادانی میں ہو، جان پاوے یا نہ جان پاوے، آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ غرض کہ اس کا ایک مستقل قانون ہے شریعت میں، جس میں شریعت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ان سب کا اصول اور ضابطہ بیان فرما دیا گیا، اور یہ آیت نازل ہوئی خاص طور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرنے کے لیے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ میں حمزہ کا بدلہ 70 آدمیوں سے لوں گا، تو یہ فیصلہ آپ کا جذباتی ہے، یہ شرعی نہیں ہے اور مقام نبوت سے گرا ہوا ہے، یہ تاکید فرمائی گئی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں وہ ذرا سا بھی پٹری سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں یا جذبات میں آ کر کے کوئی فیصلہ ایسا لے لیتے ہیں، ترنت اللہ پاک کی جانب سے ان کی گرفت کر لی جاتی ہے اور ان کو صحیح راہ دکھا دی جاتی ہے۔
اس لیے صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، باقی دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ تو یہ ہے۔ اسی طرح سے حضور کی زندگی میں ایک واقعہ اور بھی پیش آیا تھا، جس کو میں ایک آدھ دفعہ بیان بھی کر چکا ہوں، اور وہ محبت میں پیش آیا تھا۔ یہ شدت غضب میں پیش آیا تھا اور وہ شدت محبت میں پیش آیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ حضور نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے قسم کھا لیا تھی کہ میں شہد نہیں پیوں گا، آج سے میں شہد پیوں گا ہی نہیں۔ اللہ پاک کی جانب سے پکڑ ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ میرے نبی، آپ کی کیسے مجال ہوئی، کیسے جرت کی آپ نے، کیوں ایسا کیا آپ نے کہ اللہ کی ایک حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ یہ آپ کو حق ملا کہاں سے؟ حلال و حرام کرنا تو میرا کام ہے، آپ نے کیسے کیا؟ اور پھر اس کے بعد حکم دیا گیا، یاد رکھیے آپ کا ذمہ دار، آپ کا گارجین، آپ کا مولا پروردگار عالم۔ یہ بتا دیا گیا کہ آپ خود مختار نہیں ہیں، آپ اللہ تعالی کے پابند ہیں، سمجھے؟ اور پھر حکم دیا گیا یہ قسم توڑیے۔ اس موقع پر بھی قسم توڑوائی گئی، اس موقع پر بھی قسم توڑوائی گئی۔ حضور نے جب حضرت امیر حمزہ کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھا لیا تھا کہ میں حمزہ کا بدلہ 70 آدمیوں سے لوں گا، اس موقع پر بھی حضور نے اپنی قسم توڑا اور توڑ کر کے کفارہ ادا کیا تھا۔ اور اس موقع پر جب اس کی شہد والی بات آئی تھی تو اس موقع پر بھی حضور نے اپنی قسم توڑا تھا اور توڑ کر کے کفارہ ادا کیا تھا۔ اب یہ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ سزا ہے، جرمانہ ہے، تو رب العالمین کی جانب سے گویا یہ سزا دی گئی کہ آپ نے غلط کام کیا اور آپ اس کا کفارہ دیجئے، یعنی یہ سزا بھگتیے۔ اور یہ بھی فرما دیا گیا واللہ مولاکم، آپ کا مولا اللہ ہے۔ پتہ چلا کہ آپ مختار کل ہیں، مختار نہیں، خود مختار نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پابند ہیں اور آپ اللہ کے بندے ہیں۔ یہیں سے ہمارے ان علماء کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت محبت میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مختار تھے، یعنی اللہ تھے تو اللہ کے بندے، اس کو تو وہ بھی مانتے تھے تو اللہ کے بندے، مگر اللہ تعالی نے اپنی ریاست میں کچھ اختیارات ان کو دے رکھے تھے جس میں وہ آزادی کے ساتھ جو چاہتے فیصلہ لیتے اور جو چاہتے کرتے، سمجھے؟ اور یہ غلطی ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر اولیاء اللہ تک چلی آئی۔ ایک صاحب کو تقریر کرتے ہوئے میں نے اپنے کان سے سنا تھا، وہ قصہ بیان کر رہے تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کہہ رہے تھے کہ ایک عورت آئی، اس کا بچہ مر چکا تھا، حضرت شیخ عبد القادر کے پاس آئی اور اس نے کہا، رو رہی تھی، زارو قطار رو رہی تھی، آئی اور اس نے کہا کہ آپ تو غوث الاعظم ہیں،
آپ میرے بچے کو زندہ کیجئے۔ ان صاحب جو تقریر کر رہے تو ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس بچے کو دم کیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ تو وہ مقرر صاحب کہہ رہے تھے دیکھو اللہ نے اس بچے کو موت دے دیا تھا اور شیخ عبد القادر نے اس کو زندگی دے دیا۔ یہ تقریر کر رہے تھے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی مختار تھے۔ تو وہ اصل میں اس نظریے کے قائل ہیں کہ اولیاء اللہ کے جو اونچے مرتبے کے اولیاء ہیں ان کو بھی اللہ پاور دے دیتا ہے، اپنی مخلوقات میں تصرف کرنے کا، موت و زندگی میں تصرف کرنے کا اللہ حق دے دیتا ہے۔ تو جب اولیاء کو یہ حق ہے تو انبیاء کا کیا کہنا؟ انبیاء کا مرتبہ تو ان سے بھی بلند ہے۔ چنانچہ وہ اسی کے قائل ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار تھے۔ مختار کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ پاور دیا تھا کہ جیسا چاہتے ویسا کرتے۔ ان دونوں واقعات نے اس نظریے کو باطل کر دیا کہ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ ان علماء کو اپنے اس نظریے پر نظر ثانی کرنا چاہیے اور قرآن پاک کی ان آیات کو غور سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ دو واقعات حضور کے پیش آئے جذبات نفسانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ کی، نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا، اصلاح کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا اور جو قسم کھائی تھی اس قسم کو توڑا اور توڑ کر کے اس کا کفارہ بھی ادا کیا، قسم کا کفارہ ادا کیا۔ سمجھے؟ تو یہ ہے آیت وَإِنْ عَاقَبْتُمْ۔ اسی طرح سے ایک واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی پیش آیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو مقام صدیقیت حاصل ہے، اور چونکہ وہ زمانہ نزول قرآن کا تھا اس لیے حضرات صحابہ کو جو حاجت پیش آتی تھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آیت نازل ہو کر کے اس کی شاہراہ قائم کر دی جاتی تھی، اس کا اصول بیان کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک موقع پر قسم کھا لیا تھا، ان کے اپنے بڑے عزیز رشتہ دار تھے مصطح ابن اساسہ، یہ غریب اور مسکین تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب وسعت تھے، ان کی بڑی مدد کیا کرتے تھے، ہر موڑ پر ان کی مدد کرتے تھے۔ لیکن ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا کہ غزوہ بنو المستلق سے واپسی کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو حضور کے ساتھ میں گئی تھی، اور ساتھ میں جانا اس لیے ہوا تھا کہ حضرت عائشہ خود بتاتی ہیں کہ حضور جب کسی جہاد میں تشریف لے جاتے تھے تو کس بیوی کو ساتھ میں لے جائیں گے کہ نہیں لے جائیں گے، اگر لے جانے کا فیصلہ کر لیتے تو قرعہ ڈالتے تھے، جس بیوی کا نام نکل آئے اس کو لے جاتے تھے ساتھ میں۔ تو حضور نے قرعہ ڈالا تو میرا نام نکل آیا، تو میں حضور کے ساتھ گئی غزوہ بنو المستلق میں، جو حارث ابن زرار کے مقابلے میں حضور نے فوج کشی کیا تھا اس جہاد میں۔ کہتی ہیں کہ میں نو عمر تھی، بچی تھی، نا تجربے کار تھی، لڑکپن کا تو میرا دور تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ میں ہودج میں بیٹھ جاتی تھی اور حضرات صحابہ ہودج اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے، اور میں اس وقت ایک دم ہلکی پھلکی تھی ہی، اور ہودج بڑا سارا وزنی ہوتا ہے، تو وہ حضرات اٹھا کر کے رکھتے تھے اور اتارتے تھے، ان کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا اس میں کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ وہاں جب فرصت ہوئی واقعے سے تو اچانک حضور نے رات کے وقت میں، رات کے پہلے ہی حصے میں
پڑاؤ کے کوچ کرنے کا حکم دے دیا کہ فوراً واپسی کرو۔ کہتی اس وقت میں قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی میدان، اور اتفاق کی بات جب میں واپس آنے لگی تو میں جو ہار پہنے ہوئے تھی وہ ہار یہی نگینے وغیرہ کا تھا، ہاں کوئی سونے چاندی کا ہار نہیں تھا، نگینے کا تھا۔ وہ ہار میں پہنے ہوئے تھی، وہ ہار کہیں میرا گر گیا۔ میں لگی اس کو تلاش کرنے، تلاش کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ ادھر حضور کا حکم ہوا اور فوراً یعنی جلدی کے ساتھ واپسی کا حکم ہوا، تو حضرات صاحبہ نے فوراً تیاری شروع کر دیا، اور میرے اونٹ کا جو ہودج تھا اٹھا کر کے اونٹ پر رکھا اور لے کر کے چلتے بنے۔ سب چلے آئے، میں جو ہار مل تو گیا میرا ہار لے کر کے جب میں اس جگہ پہنچتے دیکھتی ہوں یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا، حضور کا معمول ہمیشہ واپسی کرنے کا تھا دن کے وقت میں، رات میں حضور واپسی نہیں کرتے تھے، مگر اس دن خلاف معمول رات کے اندر ہی حضور نے کوئی ایک بات تھی، اصل میں ایک مصلحت تھی، اس مسئلے سے حضور نے کہا فوراً کوچ کرو۔ اب سارا قافلہ چلایا، میں رہ گئی تنہا، اب میں کروں کیا، جاؤں کہاں؟ نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی نظر آ رہا ہے، پکار بھی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں میں تھی اسی جگہ پر میں بیٹھ جاؤں، اس لیے کہ بعد میں جب میری تلاش ہوگی تو لوگ آئیں گے، تو وہیں رہوں گی تو پا جائیں گے، اور جگہ سے ہٹ جاؤں گی تو پائیں گے کہاں؟ اس لیے میں اسی جگہ آ گئی، اور رات کا وقت تھا، آدھی رات کے بعد پھر مجھے بھی نیند آ گئی، میں سو گئی۔ ابھی تیسرا پہر رات کا نہیں ہوا تھا کہ ادھر سے حضور کے کارندے حضرت صفوان ابن معطل، ان کی ڈیوٹی تھی کہ جب قافلہ چلا جائے تو تم سب سے بعد میں آیا کرو، دیکھو کسی کا کوئی سامان وغیرہ اگر گرا ہوا ہو تو اس کو لے کے آؤ، گویا محافظ دستے کی یہ نگہبان تھے۔ کہتے ہیں یہ آئے، اور چونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھ کو دیکھا تھا، اور یہ وقت جو تھا یہ اس وقت میں آیت حجاب نازل ہو چکی تھی، یعنی پردے کا حکم آ چکا تھا۔ تو میں اپنا چادر ادھر جو کچھ تھی اسی میں لپٹی ہوئی پڑی تھی، لیکن جب حضرت صفوان ادھر سے آئے تو ان کی نظر پڑی تو مجھے پہچان گیا، ارے تو یہ عائشہ ہیں۔ تو اپنا اونٹ لائے، اور اونٹ کو انہوں نے یعنی آدھا ٹیک دیا زمین پر، تو میں بیٹھ گئی۔ میری جب آنکھ کھلی، مجھے آہٹ ملی جب اس صفوان کے آنے کی، تو میری زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ کیا ہو گیا غضب۔ چنانچہ انہوں نے اونٹ کو ٹیکا اور میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ نکیل پکڑ کر کے نیچے، اور میں اونٹ پر سوار آئی۔ بہرحال پھر رات کا وہ حصہ گزرا، صبح کا وقت گزرا، دوپہر کے قریب کا وقت تھا جب ہم لوگ اس مقام پر پہنچے جہاں آگے چل کر کے پڑاؤ پڑا ہوا تھا۔ اب ہم لوگ لشکر میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر عبداللہ بن ابی اور دوسرے بہت سارے منافقین تھے، ان لوگوں نے اس مسئلے کو الجھا دیا، اس کو طوفان میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ افق کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں مشہور ہے۔ یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس میں صفائی اور آسمان سے کوئی صفائی نہیں آئی۔ یہ بھی انتظار حضور کو بھی تھا کہ آسمان سے کوئی رہنمائی کی جائے، حق کیا ہے ناحق کیا ہے، مگر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، حضرت جبریل بھی نہیں آ رہے تھے۔ ادھر حضرت عائشہ بیمار ہو گئی، کہتی ہیں 1 مہینہ میں بیمار پڑی رہی۔ 1 مہینے کے بعد قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی، اور اس زمانے میں لوگوں میں بہت ساری چینی گوئیاں چل رہی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بہتان ترازی کرنے والے تو منافق لوگ تھے جو حضور کے دل سے دشمن تھے، انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا،
مگر کچھ سادہ لوح مسلمان جو حضور سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے والے لوگ تھے، ان کی زبانوں سے بھی کچھ الفاظ نکلے تھے۔ اس میں دو نام تو بڑے اہم آتے ہیں، ایک حضرت مصطح بن اساسہ کا جو حضرت ابو بکر کے بڑے بڑے قریبی رشتہ دار تھے، اور ایک شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا، اور ایک عورت تھیں جن کا نام حمنہ بنت جہش تھا۔ ان لوگوں کی زبانوں سے بھی کچھ اس قسم کی باتیں نکل گئی تھیں۔ حضرت ابو بکر بھی خاموش، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش کہ اللہ ہی کوئی فیصلہ کرے گا، ہم کچھ نہیں بولتے۔ نہ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی قرینہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، محض افواہ ہے منہ کی۔ تو ابھی افواہ کو کس کا منہ پکڑا جائے اور کیا کہا جائے، خاموشی اختیار کی گئی۔ تو اس میں حضرت مصطح جو ہیں ان کی زبانوں سے بھی کچھ اس قسم کے الفاظ نکلے تھے، اور گویا قریب قریب پیش تھے، اور تھے رشتہ دار حضرت ابو بکر صدیق کے۔ ایک مہینے کے بعد حضرت عائشہ کی براءت میں باقاعدہ قرآن پاک کے اندر آیتیں نازل ہوئیں۔ ارشاد فرمایا گیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ بے حیائی کی باتوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں سزا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ کی براءت میں اور بھی آیتیں نازل ہوئی، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب علیم۔ ان آیتوں میں حضرت عائشہ کی براءت کو ایک دم صاف اور کلیئر کر دیا گیا کہ بالکل غلط بہتان ہے جو اٹھایا گیا۔ جب قرآن کریم کے اندر یہ آیتیں نازل ہوئیں تو میں نے بتایا کہ جب کوئی واقعہ ہوتا تھا تو قرآن صرف اتنی بات نہیں نازل کرتا تھا، بلکہ زندگی کا پورا اصول اس کے اندر اتار دیا جاتا تھا۔ تو قانون آ گیا کہ ایسے موقع پر کیا اصول اور ضوابط ہوں گے، کسی کی کہی ہوئی بات کو کب مانا جائے گا، کب نہیں مانا جائے گا، اس کے ضوابط کیا ہوں گے، اس کی شرائط کیا ہوں گی، پورا قانون اتار دیا گیا۔ جب حضرت عائشہ کی براءت میں آسمان سے آیتیں نازل ہو گئیں تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چین ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اطمینان ہوا کہ واقعہ بالکل گڑھا ہوا تھا، غلط تھا، اور یہ صرف بہتان تھا۔ مگر اس بہتان میں جن لوگوں نے ہاتھ سینکا تھا، ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت ہے، اس کے خلاف غصہ آیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یہ مصطح جس کی خدمت میں شروع سے آج تک کرتا چلا آیا ہوں، سب بولے تو بولے، یہ بھی بولتا ہے، قسم خدا کی آج سے میں اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ یعنی جو مدد میں کرتا تھا آج سے اس کی مدد بند، اس لیے کہ اس کی بات غلط ثابت ہوئی وحی الہی کے تناظر میں اور وحی الہی کے روشنی میں، اس کی بات غلط ثابت ہو چکی ہے، یہ غلط قسم کی افواہ اڑا رہا تھا، آج سے اس کی مدد نہیں کروں گا۔ سمجھے؟ قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی، چونکہ حضور موجود ہیں، آیات کے نازل ہونے کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ واقعات دور نبوت میں پیش آ رہا ہے، قرآن میں آیت نازل، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ہرگز جو لوگ صاحب فضل ہیں، صاحب فضیلت ہیں، صاحب وسعت ہیں، جیسے حضرت ابو بکر ہیں،
قرآن میں نام نہیں لیا گیا لیکن اشارہ کیا گیا۔ جو لوگ صاحب فضیلت اور صاحب وسعت ہیں انہیں ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ مسکینوں کی مدد نہیں کریں گے، مہاجرین کی مدد نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں سرگرداں رہنے والوں کی مدد نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو نیچ لوگوں کا کام ہے، اونچے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اونچے لوگوں کا کام یہ ہے کہ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایسے واقعات کو معاف کر دینا چاہیے، نظر انداز کر دینا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اس آیت کو سنا تو چیخ اٹھے، ان کی زبان سے نکلا بلا واللہ نحب یا ربنا، کیوں نہیں، قسم خدا کی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مدد۔ یہ جواب تھا حضرت صدیق اکبر کا۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی قسم توڑ دیا، کفارہ ادا کیا اور ان کی امداد جیسے پہلے کرتے تھے پھر جاری کر دیا، بلکہ بعض راویوں نے لکھا ہے کہ بلکہ ان کی مدد کو دگنا کر دیا، جتنا پہلے دیتے تھے اس سے زیادہ دینے لگے۔ یہ ہیں حضرات صحابہ، یہی تو بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مقام نبوت کے بعد جو دوسرا درجہ ہے تو مقام صدیقیت کا ہے، اور یہ مرتبہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہی حاصل ہے۔ غرض کی یہ واقعات میں نے اس آیت کے تناظر میں آپ کے سامنے ذکر کیے کہ حق تعالی شانہ کی جانب سے نبی کی بھی نگہداشت ہوتی ہے اور نبی کے زمانے میں صحابہ کی بھی نگرانی ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے پوری امت کا اجماع ہے انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، یعنی صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے مگر اللہ کی جانب سے ان کی رہنمائی آ جاتی ہے، اور پھر اس رہنمائی کے نتیجے میں وہ اپنی غلطی سے توبہ کر لیتے ہیں اور صحیح شاہراہ پر آ جاتے ہیں۔ اور نبی سے تو کوئی غلطی ہونے ہی نہیں پاتی، پہلے ہی سے ان کے اوپر نظر رہتی ہے۔ یہ ہے آیت کریمہ، جب بدلہ لو کسی سے تو اتنے بدلہ لو جتنا تم کو اذیت پہنچائی گئی ہے، اس سے زیادہ آگے بڑھ کر۔ اس نے مارا مکہ، آپ نے مارا لاٹھی، اس نے مارا لاٹھی، آپ نے چلایا بندوق، ظلم ہے۔ جتنا جرم اتنی ہی سزا دی جا سکتی ہے، آگے بڑھو گے تو ظالم قرار پاؤ گے اور اللہ تعالیٰ پھر تم سے اس کا بدلہ چکوا دیں گے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کر جاؤ تو صبر جو ہے یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر صبر کر جاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کہاں 70 سے بدلہ لینے کی ٹھان لیا تھا، کہاں یہ 100 سے بدلہ لینا اچھا نہیں کہا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ 100 سے بدلہ مت لو بلکہ معاف کر دو اور صبر کر جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں صبر کروں گا۔ جب اللہ میاں کو صبر پسند ہے تو میں صبر کروں گا، کسی سے بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ ہوتا ہے نبی۔ ہم کو اور آپ کو بھی نبی تو نہیں ہو سکتے، صحابہ تو نہیں ہو سکتے، مگر ان کی شاہراہ اور ان کا نقش قدم تو ہے، کم سے کم ہم ان کی نقل تو کر سکتے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں ہمیں انہی کی نقل کرنا چاہیے۔ وَاصْبِرْ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا صبر کیجئے، اور صبر بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی جانب سے توفیق نہ ملے۔ جب اللہ کی جانب سے توفیق ملتی ہے جبھی صبر بھی ہوتا ہے، ورنہ صبر بھی کچھ آسان نہیں ہوتا، خاص طور سے جذبات جب بھڑکتے ہیں تو صبر آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں مگر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو
تو پھر صبر ہو جاتا ہے آزمائشوں میں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو ان لوگوں نے تدبیریں کی ہیں یا کر رہے ہیں آپ اس میں تنگ دل نہ ہوں، اس لیے کہ کام تو ہمارا ہے، آپ تو بس کیے جاؤ، جو میرا حکم ہے کرتے جاؤ، کرنا تو جو کچھ ہے وہ مجھے ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ آگے آیت میں ارشاد فرمایا گیا جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کی معیت ان کا ساتھ دیتی ہے، یعنی ایک طرح سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ صدق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔